صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، میرے ساتھ میں سب لوگ توبہ کے کلمات پڑھیے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ جب بھی آقا علیہ السلام کا نام سنا کریں تو درود شریف پڑھا کریں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور توجہ میری طرف رکھیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہاں سے جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے کلمات دہراتے رہیں، توبہ کرتے رہا کریں. استغفر اللہ اور اچھے اچھے کلمات الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، یہ تمام کلمات اپنی زبان پر جاری رکھا کریں. میرے نبی، میرے آقا ایک روز ممبر شریف جو ہوتا ہے نا، جہاں امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، جا کے ممبر شریف پہ چڑھ رہے تھے تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آقا بولے آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر آقا بولے آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر آقا بولے آمین. صحابہ کے دل میں یہ بات، آقا نے آج تک ایسا نہیں کیا جیسے آج کیا. لیکن صحابہ پوچھ لیا کرتے تھے، اگر ان کی بگڑی ہوتی یا الجھن میں ہوتے، پریشانی ہوتی، سب کچھ میرے آقا کی چوکھٹ سے ان کا حل ہوتا تھا. ان کا مسئلہ آقا کی چوکھٹ سے ہوتا تھا. پوچھ لیا، آقا آج ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ممبر شریف پہ چڑھ رہے تھے تو آپ آمین کیوں کہہ رہے تھے؟ کس بات پہ آمین کہہ رہے تھے؟ اللہ میرے نبی نے فرمایا، او میرے چاہنے والوں، جیسے ہی میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل کہہ رہے تھے، اگر جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی کثرت عبادت سے وہ جنت حاصل نہ کرے، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ہلاک ہو، تو میں اس پہ آمین کہہ رہا تھا. اور دوسرا جب قدم رکھا تو حضرت جبریل کہہ رہے تھے، اگر جو بندہ اپنے ماں باپ کو پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، وہ بھی تباہ و ہلاک و برباد ہو. تو میں اس پر آمین کہہ رہا تھا. تیسرا وہ بندہ جو میرا نام سنے اور وہ درود شریف نہ پڑھے تو اس کی بھی ناک خاک آلود ہو، تو میں آمین کہہ رہا تھا. پیارو، اس لیے جب بھی آقا کا نام آیا کرے تو آمین کہا کرو. یہ ممبر شریف پر بڑے بڑے علماء جلوہ گر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ و مولانا مدثر مصباحی صاحب،
ہاں، اور جس نے اشرفیہ کی دال کھائی ہو انہی میں سے میں بھی ہوں، یہ فقیر بھی ہے۔ بہرحال، اور پھر جسے پڑھنے کے لیے اشرفیہ جیسا مدرسہ ملا ہو اور سدھرنے کے لیے مجاہد ملت کا در ہو، تو پھر اس کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو شاہکار ترنم شاعر اسلام مدعی خیر الانام شاہ نواز صاحب، انہوں نے سرکار مجاہد ملت کے در کے ٹکڑے بھی کھائے ہیں، وہیں سے انہوں نے پیٹ بھی بھرا ہے اور علم سے انہوں نے اپنا سینہ بھی بھرا ہے، سمجھے؟ اور انشاءاللہ زندگی بھر یہ صدقہ کھاتے رہیں گے، تو کسی اور صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مجاہد ملت، اور آپ لوگ بھی کم نہیں ہو یار۔ ایک بات بتاؤں، تم تو انسان ہو، پھر وہ بھی اشرف المخلوقات۔ اچھا، اشرف المخلوقات کا مطلب سمجھ گئے یا ویسے ہی کہہ رہے ہو حق ہے؟ اشرف المخلوقات، مخلوقات جس کو اللہ نے پیدا کیا اور وہ پیدا ہوئی، ساری مخلوق ہے 18,000، ان سب میں اشرف جو ہوتا ہے، جو بہتر ہوتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے، ان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اب مزہ آیا نا سمجھ میں؟ تو ویسے ہی تم لوگ تمام مخلوق میں بہتر ہو۔ سبحان اللہ۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں، کتا بھی ایک اللہ کی مخلوق میں سے ہی ہے۔ اگر کسی کے گھر پہ نا کتا بھی 2-4 مرتبہ آ کے بیچارہ دروازے پہ بیٹھ جائے، ایک دن گھر والا دیکھے، 2 دن دیکھے، 1 مہینہ دیکھے، گھر کی عورتیں نکل کے آئیں، کسی نے جھوٹن ڈال دی، کسی نے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا، بچے نکل کے گئے، تب بھی دم ہلاتا رہا، سمجھ میں آ گئی؟ 1 مہینہ تک اگر وہ ایسے ہی بیٹھا رہا، تو اب اگر کوئی پتھر مارے نا تو گھر کے مالک کو غصہ آ جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو کیوں مار رہا ہو، یہ تمہارا کیا بگاڑ رہا ہے؟ اسے پیار آ جاتا ہے۔ جب باہر کو آتا، کتا دیکھتا تو اپنی بیوی سے کہتا، سن رہی ہو، وہ جو روٹی بچی ہوئی ہے نا، وہ اس کتے کو ڈال دو۔ تم مجاہد ملت کے دیار میں رہتے ہو، اگر تمہیں ان کے در کا صدقہ مل گیا نا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو تم لوگ بھی کم خوش قسمت نہیں ہو، سمجھ رہے؟ مگر معاملہ یہ ہوتا ہے، کہہ دینا یہ بات مناسب ہے، کچھ لوگ جو ہے نا مانگتے تو ہیں، مگر وہ انہیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں۔ مسجدوں میں بھی اگر تم جاتے ہو دعائیں کرنے والے، یا اللہ مجھے میرے بیوی بچوں کو ٹھیک کر دے، پھر بھی انگلیاں چٹکا رہا، اے اللہ تو مجھے میرے کاروبار میں ترقی دے دے، اور مسجد کے پنکھے گن رہا۔ یہ کوئی مانگنے کا ڈھنگ ہے؟ جہاں پہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں ان بارگاہوں میں سے ایک بارگاہ غریب نواز کی بھی ہے، مگر غریب نواز کے یہاں بڑا نام سنا کہ صاحب سب کچھ ملتا ہے۔ ایک اندھا چلا گیا، بولے آج آنکھیں لے کے آؤں گا۔ اندھا پورا سال مانگتا رہا، غریب نواز آنکھیں دے دو، آنکھیں دے دو، روشنی دے دو، روشنی مل جائے، روشنی مل جائے، صدقہ دے دو، صدقہ مانگتا رہا پورا سال، کچھ بھی نہیں ملا۔ دوسرے سال بھی مانگتا رہا، نہیں ملا۔ تیسرے سال بھی مانگتا رہا، ملا ہی نہیں۔ اندھا بگڑ گیا، بولے خالی مولی لوگ جھوٹ بولتے اور ایسا کرتے اور ویسا کرتے کہ سب کچھ دیار غریب نواز سے ملتا، 3 سال سے مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اورنگزیب بھی اس سال گئے ہوئے تھے حاضری کے لیے، اندھا جو تھا کھڑا ہوا اعلان کر رہا تھا یہ مٹی کا ڈھیر ہے، یہاں سے کچھ نہیں ملتا۔ اب اگر سمجھ لو جو مولوی مولانا اللہ کے ولیوں کے مزار کو مٹی کا ڈھیر بتائے تو سمجھ لو وہ کون ہوگا، سمجھ وہ اندھا ہی ہوگا۔ اب وہ اندھا کہہ رہا مجھے کچھ نہیں ملتا، یہاں سے کچھ نہیں ملا، کسی کو کچھ نہیں ملتا، یہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ اورنگزیب پہنچ گئے، خادم سے بولے کون ہے، پکڑ اس کو۔ بولے کیا کہہ رہے ہو؟ بولے صاحب کہہ رہا ہوں 3 سال سے مانگ رہا ہوں، آنکھیں ہی نہیں ملی۔ اتنے میں اورنگزیب بھی آ گئے، بولے کچھ نہیں ملتا ہے۔ اورنگزیب کے خادم نے کہا جانتے ہو انہیں؟ تو بولے نہیں۔ تو یہ بولے اورنگزیب ہیں، اورنگزیب، تو ان کے مارے تو حالت خراب۔ ایسے ہی ہم اور آپ ہیں، اگر کوئی منتری آ جائے نا تو سب یوں کھڑے رہیں گے، کھانسیں گے بھی نہیں۔ اور اللہ کے گھر میں جو پوری دنیا کے بادشاہوں کا مالک ہے، اس کے یہاں عبادت کرنے جو ہے نیت مان، کوئی مچھر مار رہا، کوئی یوں کر رہا، یہ تو ہمارا ڈھنگ ہے یار۔
لیکن سنو، کہا جانتے ہو حالت خراب، کہا نہیں ملا، کہا نہیں ملا، تلوار نکالی، نکالنے کے بعد اس کے ہاتھ میں دے دی، کہا جانتے ہو اسے؟ بولے تلوار ہے۔ اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا، بولے اسے جانتے ہو؟ بولے جی یہ گردن ہے۔ بولے اورنگزیب بولے اس کو رکھ لو، میں اندر جا رہا ہوں حاضری دینے کے لیے، جب تک تم مانگ لو، اگر تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو بچ گئے، اور آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی تو اسی تلوار سے تمہاری گردن کاٹوں گا۔ اب تو اس کی حالت خراب۔ اورنگزیب اندر گئے اور یہ جب غریب نواز کی چوکھٹ پہ گرا ہے، کہنے لگا سرکار بس آج بچا لو، آج بچا لو۔ اورنگزیب تو چھوڑیں گے نہیں، آج 2 منٹ کے لیے آنکھیں، اور جب اس نے گڑ گڑا کے مانگا ہے اور غریب نواز کا جب ہوا ہے کرم، آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اب وہ اندر سے نکل کے آئے، بولے کیا حال ہے؟ بولے سرکار بالکل ٹھیک ہوں، پوچھ لو کتنی ہے، پوچھ لو کتنی ہے، پوچھ لو کتنی۔ اب خود ہی کہہ رہا ہے ٹھیک ہوں۔ اورنگزیب بولے مجھے بھی معلوم تھا تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر جانتا ہے پہلے تو اسی دربار سے 3 سال سے مانگتا رہا تو تجھے کچھ نہیں ملا، لیکن اسی دربار میں تجھے 3 منٹ میں سب کچھ مل گیا۔ پہلے مانگنے کا ڈھنگ اور تھا اور اب مانگنے کا ڈھنگ کچھ اور۔ سبحان اللہ، حق ہے، زندہ باد۔ ذرا مانگ کے تو دیکھو مجاہد ملت میں جا کے، مانگ کے تو دیکھو، سمجھے؟ مجاہد ملت میں تب پتہ چلے گا۔ بہرحال یہ علماء اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے نقیب اجلاس پیکر محبت اخلاص اتنی حسن و خوبصورتی کے ساتھ یہ بزم کو چلاتے ہیں، پروگرام کو چلاتے ہیں، مطلب یہ چاہتے ہیں کہ جس پروگرام کی باغ ڈور میرے ہاتھ میں ہو تو ایک بندہ بھی ادھر سے ادھر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔